عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم اپنی تائیں کوشش کر رہے ہیں اپنے آفیشیل چینل عرش کے اوپر کہ امت کو وہ اعمال بتائے جائیں جو احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر وارد ہوئے ہیں، یعنی رسالہ ہے، اوراد و وظائف کی کتابیں ہیں، من گڑت اعمال ہیں یا من گڑت وظائف ہیں جن کے اندر الجھ کے امت برباد ہوئی ہے، تو ہم ان اعمال سے یا ان وظائف سے نکال کے امت کو مسنون اعمال کی طرف لے کر آئیں، یا وہ اعمال جن کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ جو اعمال بنیادی ہیں، پہلے ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ اعمال امت تک پہنچائیں، یا وہ حضرات جو یہاں تشریف لے کر آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ شافیہ سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہیں، تو وہ پہلے ان اعمال کو کرنے والے بن جائیں، یا وہ اعمال ہم پہلے امت کو دیں جو ہر بندے کی ضرورت ہے۔ تو جو بنیادی اعمال ہیں جو ہر بندے کی ضرورت ہیں، ان بنیادی اعمال میں سے ایک عمل ہے حفاظت کا عمل۔ کیوں حفاظت کی؟ امیر کو بھی ضرورت ہے، غریب کو بھی ضرورت ہے، بچے کو بھی ضرورت ہے، بڑے کو بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہے، بجائے کہ غلط وظائف کر کے یا اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کر کے اپنی حفاظت کا گمان کرنا۔ جس طرح میں بیانات کے اندر اکثر کہتا رہتا ہوں، کوئی ہنڈیا کے ذریعے اپنی حفاظت کر رہا ہے، کوئی کالے کپڑے کے ذریعے اپنی حفاظت کر رہا ہے، کوئی گھر میں کتا رکھ کے اس کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی گھر میں نقش الٹا سیدھا شرکیہ لگا کے اس سے حفاظت کر رہا ہے۔ تو ہم نے امت کو ان خرافات بدعات سے نکال کے الحمدللہ اس طرف لے کے جانا ہے جو کملی والے کا رستہ ہے، جو فلاح کا رستہ ہے، جو کامیابی کا رستہ ہے، اور جہاں حفاظت یقینی ہے، جہاں حفاظت یقینی ہے، 100% ہے۔ اور پھر صرف دنیا کی حفاظت نہیں ہوگی، ہم اعمال کریں گے دنیا کی یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اللہ ان اعمال کی برکت سے ہماری آخرت بھی بناتا جائے گا۔ دیکھیں، اگر ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے کہ کھانے میں برکت ہو، تو کھانے میں تو برکت ہوگی، لیکن آخرت میں بھی تو اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر ہم نے کالا کپڑا باندھ دیا، بالفرض حفاظت ہو بھی گئی، جو کہ ہوتی نہیں ہے، بالفرض ہو بھی گئی، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہے نہیں۔ لیکن اگر ہم نے مسنون اعمال سے اللہ سے مدد مانگی تو مدد بھی آئے گی اور آخرت میں اجر بھی ملے گا۔ تو یہ والے اعمال اچھے ہیں جن کے ساتھ مدد یقینی ہے، کامیابی یقینی ہے، یا وہ اعمال کرنے ہیں جن کے ساتھ مدد یا کامیابی یقینی نہیں ہے اور آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو پھر کون سی اعمال کرنے؟ مسنون اعمال۔ اس لیے ہم عرش چینل کے اوپر مسنون اعمال کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں تاکہ امت جو ہے من گڑت وظائف سے نکل کر مسنون اعمال کی طرف آ جائے، مسنون اذکار کی طرف آ جائے، عملیات نبوی کی طرف آ جائے۔ دونوں جہاں میں پھر انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کیوں؟ ان اعمال کے ساتھ شرائط نہیں ہیں، ان اعمال کے ساتھ شرائط نہیں ہیں۔ دیکھیں، بارہا بیانات میں سمجھاتا ہوں، کیونکہ یہ اب نیا موضوع ہے عرش چینل کے اوپر، تو بار بار ایک بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ جو میرا آپ کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، کتاب کا طریقہ ہے، رسالے کا طریقہ ہے، یوٹیوبر کا طریقہ ہے، اللہ نے ان اعمال کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو جائے گی، آپ کا نقصان ہو کے رہے گا۔ اسی وجہ سے تو امت برباد ہوئی ہے۔ تو یہ جو اعمال ہیں ان کا کوئی حصار نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے، جن کی جو شرائط ہوگی حدیث میں جو آئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، اور جن کی کوئی شرائط نہیں ہے
उनकी कोई शरायत नहीं है। फिर अगली बात क्या है कि इनकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ना हदिये तोहफे देने की ज़रूरत है, ना फ़ोन कॉल पे पैसे इजाज़त लेने की ज़रूरत है, ना हदिये के नाम के ऊपर 50-50 हज़ार रुपया दे के या अपना जेवर अपनी इज़्ज़तें लुटाने की ज़रूरत है। बल्कि ये तो हमारा तरला है कि खुराफात को, बिदआत को छोड़ के मसनून अमाल, मसनून अज़कार या अमलियात नबवी की तरफ आ जाओ। आपकी दुनिया तो बनेगी इंशाअल्लाह, इनकी बरकत से अल्लाह आपकी आखिरत भी बना देगा। तो मैंने क्या कहा कि पहले हम उन अमाल के ऊपर अपनी तवज्जो जो है मरकूज़ कर रहे हैं जो अमाल बुनियादी हैं। तो बुनियादी अमाल में एक अमल है हिफाजत का। तो हिफाजत किसको ज़रूरत नहीं है? हर एक को ज़रूरत है। खारजी हिफाजत की भी ज़रूरत है और अंदरूनी हिफाजत की भी ज़रूरत है। घर के अंदर भी हिफाजत की ज़रूरत है और बाहर भी हिफाजत की ज़रूरत है। तो आज जो मैं अमल बता रहा हूँ ये करेंगे। अमल किसका बता रहा हूँ? हिफाजत का। आगे मैं जाके बताऊंगा कि और क्या क्या नफ़े होंगे। तो अमल है हिफाजत का। इस अमल से घर के अंदर भी हिफाजत होगी और घर के बाहर भी हिफाजत होगी। अमल एक ही करेंगे। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत क्या कमाल क्या है कि ये मसनून अमाल का हुस्न ये है, छोटे छोटे अमाल बच्चा भी कर ले। हुज़ूर का अदना सा उम्मती है जो क़यामत से पहले आना, जिसके अंदर ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं होनी, उसके लिए भी आसानी है, वो भी कर ले। तो जो बुजुर्गों के बनाए हुए, पीरों के बनाए हुए, रसाले किताबों के बनाए हुए मनगढ़ंत वज़ाइफ हैं अल्लाह वालों, उसके लिए जब तक बंदे के अंदर तेल पानी पूरा ना हो तो वो कर नहीं सकता। मुर्शद ऊपर ना हो, शराइत पूरी ना हो तो कर नहीं सकता। अगर कर भी ले तो तब भी कामयाबी यकीनी नहीं है। हमने तो लोगों को डूबते देखा है, तरते नहीं देखा। लेकिन जो मसनून ज़िंदगी की तरफ आ जाता है वो डूबा हुआ भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तवज्जो से और अल्लाह के करम से तैरना शुरू कर देता है। तो आज हम कौन सा अमल बताएंगे या कर रहे हैं कि अमल की बात करने जा रहे हैं? हिफाजत। मौला अली करम वजहुल करीम इमामुल औलिया ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने इसको रवायत किया है कि जब तुम सफ़र पे निकलो, क्या करो? सफ़र पे। मैंने क्या कहा था कि अमल है हिफाजत का, और उसकी खूबसूरती क्या है? हिफाजत घर की भी होगी और हिफाजत बाहर भी होगी, यानी 2 in 1 होगा। तो जब आप सफ़र के लिए निकलो तो अपने घर की दहलीज पे खड़े हो जाओ और अपने घर की चौखट को दोनों हाथों से यूं पकड़ लो, यानी दाएं भी और बाएं भी। ठीक हो गया? अपने घर की चौखट को घर से बाहर निकल के पकड़ लो। अब आपके ज़हन में ये बात फौरन आ सकती है कि हज़रत साहब हमारे घर का तो गेट है 7 फुट का, हम कैसे पकड़ लें दोनों हाथों से? ठीक है, अब छोटे दरवाज़ों वाला तो रवाज नहीं रह गया। वो हजरात जिनके घरों के दरवाजे छोटे हैं वो तो यूं पकड़ सकते हैं। जिनके घरों में लोहे के गेट लगे हुए हैं 7-7 फुट के, तो हर बड़े गेट के साथ छोटा गेट भी होता है। तो आप तसव्वुर के अंदर ये पकड़ लें कि मैंने घर के दरवाजे की दोनों चौखटों को पकड़ा हुआ है, दोनों चौखटों को पकड़ा हुआ है, यानी दोनों बाजू जो है वो अपने घर के दरवाजे के वो मैंने पकड़े हुए हैं। क्योंकि ये रूहानी अमल है, कोई शर्त नहीं है कि आप पकड़ें। अगर पकड़ना आसान है, आपके घर का दरवाजा छोटा है, जिस तरह आप टीवी लाउंज से निकल के अपने लॉन में आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, फिर गेट आता है, पोर्च आता है, तो आप ये अमल वहां भी कर सकते हैं। गेट पे जाके महज तसव्वुर में कर लें। ठीक है, जो टीवी लाउंज का दरवाजा होता है उसे तो आप पकड़ सकते हैं ना, वो तो 3 फुट का होता है, 3.5 का होता है, बड़ा भी चौड़ा होगा तो 4 फुट का हो जाएगा। तो गेट पे जाके अगर अमल करना है तो छोटे गेट के जो दोनों साइडें हैं, कॉलम्स हैं, उनको आप पकड़ लें। नहीं पकड़ सकते, बाहर को लोग खड़े हैं, तो आप रूहानी तौर पे तसव्वुर कर लें कि मैंने दोनों घर के दरवाजे के दोनों जो पिलर हैं, कॉलम्स हैं या चौखट है, मैंने उसको पकड़ा हुआ है। तो पकड़ के क्या करना है? पहले कमली वाले पे दुरूद पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, और आपने 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के अव्वलो आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ के हुजूर की बारगाह में हदिया कर दो। बस आप अपने सफ़र पे चले जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि वापसी तक अल्लाह तेरे घर की, अल्लाह तेरे जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत करके दिखाएगा। जहां भी आप जाओगे खैर से जाओगे, खैर से आओगे। 2 दिन का सफ़र है, 5 दिन का सफ़र है, 10 दिन का सफ़र है, आधे घंटे का सफ़र है ये, या सुबह करके जाते हो, शाम को घर में आना है, अल्लाह शाम तक कुत्ते बिल्ली से, डाकू चोर से, हर किस्म की शर से आपको और आपके घर वालों को महफूज रखेगा।
مجھے بتاؤ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ سے بھی کم، 1 منٹ سے بھی کم۔ میں نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے اعمال ہیں، دیکھیں، نہ پاکی کی شرط، نہ ناپاکی کی شرط، نہ وضو کی شرط، نہ قبلہ رخ ہونے کی شرط، نہ سفید کپڑوں کی شرط، نہ ایام کی کوئی شرط، نہ پھر کوئی کڑا ہے، نہ کوئی حصار ہے، نہ کوئی رجت ہے، نہ کوئی اثر بد ہے، پانچوں کی تصار کڑائی میں ہے۔ تو اب بھی جو نہ کرے تو پھر باقی کیا ہے؟ اس کی بدبختی ہے کہ اللہ نے اس کے نصیبوں میں رسالہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ تو نے یہ پڑھ پڑھ کے اجڑنا ہے۔ وہ پیسہ لگا کے خرید کے لے کر آؤ گے، نقصان بھی اٹھاؤ گے، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو پھر بھی یہ عمل، اس پہ عمل نہ کرو تو کیا ہم یہی کہیں گے نا کہ بد نصیبی اور کیا ہے؟ بد نصیبی ہے اور کیا ہے؟ پھر رسالے والے اعمال، کتابوں والے اعمال، یوٹیوبز کے اعمال وہ کرو گے، من گھڑت اعمال کرو گے، ان میں کبھی نفع ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا، ان کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ یہ عمل کرو گے تو کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول لعلکم ترحمون۔ اللہ کہتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، مسنون اعمال کرو گے، تمہارے اوپر رحمت ہوگی، اللہ بھی راضی اور دنیا کے نفع بھی ہو جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی اور دنیا کے نفع بھی ہو جائیں گے۔ پھر اگلا نفع آپ کیا اٹھاؤ گے کہ جو آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، کتنی بار؟ 11 بار جو سورۃ اخلاص پڑھی، جب وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو گے، ان کے توسل سے ساری امت کو ہدیہ کر دو گے، تو روحانی نفع بھی ہو جائیں گے، بزرگان کی ارواح بھی خوش، اللہ بھی خوش، رسول بھی خوش، امت بھی خوش، ہر بندہ آپ سے خوش ہوگا۔ پھر جس کام آپ جاؤ گے انشاءاللہ الٹیاں بھی مارو گے، اللہ سیدھیاں کر دے گا۔ اب یہ کہاں آپ چلے گئے ہیں؟ سفر پہ چلے گئے، سفر پہ۔ شام کو دفتر سے واپس آئے، دکان سے واپس آئے، یا سفر پہ میں گئے، اگلے دن واپس آئے، 2 دن کے بعد واپس آئے، یا 10 دن کے بعد واپس آئے۔ جب سفر سے واپس آئیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوتے اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس نے یہ 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی اور 4 آیات ہیں سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کی، جس نے یہ 11 آیات پڑھی بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر ایک بار درود پاک گھر میں داخل ہو کر، تو اللہ اس کی غربت نہیں، اللہ ہمسایوں کی غربت بھی دور عطا فرما دے گا۔ اس گھر کے اوپر کبھی فقر و فاقہ، پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، جادو، بندش، نظر بد، دشمن کا وار، اپنوں کا وار، غیروں کا وار نہیں چلے گا۔ اب مجھے بتاؤ یہ کرنا ہے کہ ہنڈیاں رکھنی ہے، یہ کرنا ہے یا اونٹ کی ہڈی رکھنی ہے، یہ کرنا ہے یا نقش لگانے ہیں؟ یہ سادہ سا عمل ہے۔ میں نے کیا بتایا کہ کوئی شرط ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا ہمارا ترلا ہے کہ اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی جو سوشل میڈیا پہ بھی سننے، اللہ ان کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب گھر سے باہر جاؤ تو 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے، اول و آخر ایک بار درود پاک، ہر بار سورۃ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے جاؤ، اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا، پچھلوں کی بھی حفاظت بھی کرے گا۔ جب گھر واپس آؤ تو سورۃ اخلاص اور قل هو اللہ احد ایک بار پڑھ لو، اول و آخر ایک بار درود پاک۔ جس گھر میں یہ عمل ہوگا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے، اس گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی، فقر و فاقہ نہیں آئے گا، محتاجی نہیں آئے گی، محتاجی نہیں آئے گی۔ تو محتاجی صرف پیسے کی نہیں ہوتی، کئی محتاجی کی شکلیں ہیں، اللہ ہر طرح کی محتاجی سے بھی بچائے گا۔ پھر اگلی بات کیا ہے کہ جس گھر کے اندر یہ عمل ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ ہمسایوں کی بھی محتاجی اور غربت کو دور عطا فرما دے گا۔ کسی پیر کا ایسا عمل ہے؟ کسی پیر کا ایسا عمل ہے؟ تو آج کے بعد پھر انشاءاللہ ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو اعمال کرنے ہیں وہ مسنون اعمال ہم کریں گے، جتنے ہم کر سکتے ہیں، جتنے ہم پچا سکتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، اپنے معمولات میں شامل کر لیں گے تاکہ پابندی کے ساتھ ان کو کرتے رہیں۔ اب اعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج میں نے یہ عمل بتایا تو آپ نے کیا، کل میں نے کوئی اور عمل بتایا تو یہ چھوڑ دیا پھر وہ کر لیا، پھر رجت ہو کر رہے گی۔
پھر نقصان ہو کے رہے گا. کیوں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ ابھی حضرت صاحب آپ نے کہا کہ مسنون جو اعمال ہیں ان کے ساتھ رجعت نہیں ہوتی، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. جس نبی نے یہ بات بتائی ہے کہ ان اعمال کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ عمل تھوڑا کرو ہمیشہ کرو. تو یہ بات علماء سے پوچھ کے چلنی پڑے گی، من مانی نہیں کرنی. جو اعمال ہم بتاتے جائیں گے، عرش چینل پہ اپلوڈ ہوں گے یا آپ حضرات یہاں سنتے ہیں، ان میں سے جو آپ کر سکتے ہیں بس اس کو پکڑ لو، پہ ساری زندگی چھوڑنا نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جب بھی کوئی عمل بتاؤں تو آپ کیا کریں، یا عرش چینل پہ وہ اپلوڈ ہو تو سننے والے سوشل میڈیا کے کیا کریں کہ پہلے والا چھوڑ کے آگے نیا کر لیا. تو پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پاک ہے اس کی حق تلفی ہوگی، اس کی نفی ہوگی تو مصیبتیں آ کر رہیں گی، پریشانیاں آ کر رہیں گی. اس لیے ایک عمل پکڑ لو حفاظت کا چھوٹا، آگے کوئی عمل بتاؤں گا برکت کا، وہ پکڑ لینا. کوئی اور عمل جو ہے جو آپ نہیں کر رہے تو بس ایک عمل 2 4 5 عمل پکڑ لو انشاءاللہ. باقی سارا دن کیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، ایک تسبیح استغفار کی کرو، رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اس کے علاوہ دیگر اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رات کو، دن میں، دوپہر کو، جس نماز کے بعد بھی اور جس گھڑی میں بھی جتنا آسانی ہو، ما تیسر من القرآن، اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. وہ تمام حضرات جو آج پہلی بار آئے ہیں، جنہیں خضری عمل کا معلوم نہیں ہے، ہمارا آفیشیل چینل ہے آرزو، اس پہ آپ جائیں، چھوٹا سا بیان ہے 8-10 منٹ کا، وہ سن لیں. وہ خضری عمل کیسے پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسے حصار کرتے ہیں. تو ہر نماز کے بعد خضری عمل کا آپ حصار کریں گے، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے، ایک تسبیح استغفار کی کریں گے، رزق حلال کمائیں گے اور کھائیں گے، آنکھوں کی حفاظت کریں گے. اس عمل کی میں نے پہلے آپ سے عرض کر دی ہے کہ کوئی اجازت نہیں ہے، نہ آپ نے اجازت لینی ہے. اس کی اجازت ہر مسلمان کو ہے اور قیامت تک آنے والے آخری امتی کو بھی ہے، بلکہ اللہ سے التجا کرنی کہ اللہ مجھے بھی اور ساری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.